پتہ ہے، اور آزمائش تو پھر من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے۔ کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں نا، تو مایوس مت ہوا کریں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تکلیف تو واقعی بہت ہوتی ہے۔ جب اذیت کے آگے دل بے بس ہو جاتا ہے نا، اور ذہن الجھ جاتا ہے، جب روتے روتے رات گزر جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، اور بنا سوئے دن نکل جاتا ہے، تکلیف تو واقعی میں بہت ہوتی ہے۔ مگر یہ مت بھولیے گا کہ یہ امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی آزمائش ہے۔ یہ صرف وقتی ہے اس دنیا میں، اور جن سے وہ محبت کرتا ہے نا، تکلیف اور آزمائش انہی کو ہی دیتا ہے۔ اور جو لوگ اس امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں نا، وہی تو اس کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اکثر زندگی میں آزمائشیں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ خود پر ہر راستہ بند دکھائی دینے لگتا ہے ایک دن، اور یوں لگتا ہے کہ کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اگر آج انہی وسوسوں کے سیاہ بادل آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہماری آزمائش اللہ کب ختم کرے گا، ایک بات یاد رکھیں، اپنے رب کو آپ اپنے اندر اتار لیں، اور دنیا کے خوف کو دل سے باہر پھینک دیں۔ جس نے آپ کو دکھ دیے، دھوکے دیے، آپ کا سکون، چین سب کچھ چھین رکھا ہے، تو ان کی فکر نہ کریں۔ جانتے ہیں، جب آپ اندھیرے راستے سے ڈرے بغیر اس راستے پر روشن امید سے چلتے ہیں نا، تو اللہ پاک آپ کے وہ سارے راستے اور معاملات آپ کے حق میں بہتر کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے جو ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں ایمان اور صبر پر قائم رہے، تو ان سے کہو کہ اللہ کے ہاں ایسے نیک بندوں کا اجر کبھی ضائع نہ ہوگا۔ آپ کا رب اپنے مومن صالحہ بندوں کی اس دنیا میں بھی دستگیری فرمائے گا، اور آخرت میں بھی ان کے عمل کا نہایت بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ جانتے ہیں، اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے۔ ہاں، اچھوں کا امتحان زیادہ ہوتا ہے، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کے انعامات بھی بہت بلند ہوتے ہیں۔ آپ کی طویل آزمائش ختم ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب آپ کے غم آپ کو غفلت میں ڈالنے کی بجائے آپ کو بیدار کرنے لگیں، کیونکہ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ سے زیادہ آپ کو کوئی بہتر نہیں جانتا، کیونکہ وہ رب آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ جب آپ اللہ سے کہتے ہو نا کہ اللہ میں ٹوٹ رہا ہوں یا ٹوٹ رہی ہوں، کمزور ہو رہی ہوں، تو یقین رکھیں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمت کی وہ پرکیف ہوائیں چلا دیتا ہے۔ دیکھو، مطمئن رہنا، وہ اعلیٰ ظرف شہنشاہ آپ کے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔ بے شک عن قریب وہ رحمان اپنی رحمت کا ہر دروازہ کھول کر آپ کی زندگی کو خوشیوں اور مسکراہٹوں سے بھرنے والا ہے ایک دن۔ یہ آزمائشیں تو بس کچھ وقت کی ہوتی ہیں، پھر وہی ہوگا جو آپ کی دعاؤں میں ہے۔ اور یہ دنیاوی مشکلات زندگی کا ناگزیر حصہ ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ ان کا سلسلہ معمولی مسائل سے لے کر جان لیوا بیماریوں اور عزیزوں کی جدائی تک ہے۔
اور ان مشکلات میں بھی مومن کی بھلائی موجود ہے۔ کافروں کی نظر میں مصائب صرف ایک غیر حرام وہ شے ہے، مگر مومن کے لیے آزمائش اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع ہے۔ اگر مومن حادثات کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرے گا نا، تو اللہ جو بے انتہا مہربان ہے نا، اس کو بے حساب اجر عطا کرے گا، اس کے گناہوں کو دھو دے گا اور اس کے مقام کو جنت میں بلند کرے گا۔ آزمائش پتہ ہے کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہوگا تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو آپ اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہیں۔ اور یقین رکھیے کہ جب وہ آپ کو صبر کی انتہا پر لے آیا ہے نا، تو یقین رکھیں کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر آپ کو ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے آپ رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے نا، تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے، اور اللہ کے ہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا، اتنا ہی زیادہ تمہیں آزمائش میں بھی ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ہی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اگر کوئی کام یا کوئی عادت اس نیت سے چھوڑیں یا چھوڑنے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، تو یقین رکھیں کہ وہ رب آپ کو کبھی بھی آپ کے اس فیصلے پر شرمسار نہیں ہونے دے گا۔ اس کے لیے کیا ہوا، کوئی بھی کام آپ کی رسوائی یا اذیت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ آپ کی دعائیں قبول ہی تب ہوں گی جب آپ اس کے لیے کچھ ترک کر کے خود کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کریں گے۔ یہ تو بس ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ اللہ انتظار کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایک دن آپ کے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں آپ اتنی دعائیں کرتے تھے، راتوں کو اٹھتے تھے۔ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جس کی آپ تمنا کرتے ہو۔ ابھی تک آپ کا انتظار کبھی وہ ضائع نہیں جانے دے گا۔ اس بات کا یقین رکھ کر اپنے اللہ سے مانگتے رہیں۔ یہ آزمائش تو صرف وقتی ہے، آپ کو آزمانے کے لیے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ آپ کو تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل دیے جائیں گے، اور اس وقت آپ کے کانپتے ہوئے لب اس بات کی گواہی دیں گے، یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا، اور آپ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگیں گے۔ ہر بار ٹوٹا جائے گا، صبر کرنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اپنے سفر کے سخت مراحل کے بعد بھی یاد رکھنا کہ اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ صرف آپ کی یقین کی آزمائش کرتا ہے کہ آپ کتنا اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سفر کے مشکل مراحل کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے ایک دن۔ آزمائش آتی ہے تو صبر بھی آ جائے گا، کیوں فکر کرتے ہو؟ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو۔
آپ کی دعاؤں کا جواب جلد آنے والا ہے انشاءاللہ۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیا کن کا نظارہ آپ کے سامنے آپ کے سارے غم دور کر دے گا۔